والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى قل رب زدني علما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور آخرت کے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آیت شریفہ اور احادیث نبویہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا علم کے تعلق سے۔ کہ علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ حدیث طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دوسری جگہ و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مظاہر حق میں اس کی تشریح بیان کی گئی ہے۔ کہ علم سے کون سا علم مراد ہے، کس علم کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے، کون سے علم کا سیکھنا فرض بتایا جا رہا ہے۔ کہا وہ علم جو اپنے پیدا کرنے والے کی پہچان بتاتا ہو۔ اسی لیے فرمایا وقت کے ضرورت کے لحاظ سے مسلمان پر علم سیکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اسلام قبول کرتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اس کی ذمہ داری ہے کون سا علم سیکھے، کون سا علم سیکھنا اس کے اوپر فرض ہو گیا ہے۔ کہا اس مسلمان پر جو ابھی مسلمان ہو رہا ہے اس پر سب سے پہلے توحید، رسالت اور آخرت، یہ تینوں کا علم سیکھنا اس پر فرض ہو گیا۔ جو مسلمان ہوا اس کے لیے کون سا علم سیکھنا؟
بہت اہم ٹاپک اس وقت ہے، ایک دم بالکل غور سے دھیان سے سنیں، بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جو مسلمان ہو اس کو سب سے پہلے کون سا علم سیکھنا فرض ہے؟ توحید، رسالت اور آخرت۔ جو مسلمان ابھی اسلام قبول کرتا ہے، اسلام لاتا ہے، اس کے لیے سب سے پہلا اس کے اوپر فرض کیا ہوتا ہے؟ اس وقت اس کے اوپر فرض یہ ہے کہ وہ توحید اور رسالت کا علم سیکھے۔ اور ہم خاندانی مسلمان ہیں، ہم پر فرض نہیں ہے۔ ایک مسلمان جب مسلمان ہوتا ہے تو اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ اس کو توحید، رسالت اور آخرت کا وہ علم سیکھنا اس پر فرض ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی ذات کا، اللہ کی صفات کا اس مسلمان کا سیکھنا فرض ہے کہ اللہ کی ذات کیا ہے اور اللہ کے صفات کیا ہیں۔ اس پر یہ فرض ہو گیا مسلمان ہوتے ہی کہ اب اس کو اللہ کی وحدانیت کا علم سیکھنا ضروری ہو گیا کہ اللہ یکتائی میں اکیلا ہے، وہ اللہ یکتا ہے، اللہ اکیلا ہے، وہ اوراء الورا ہے، پوری کائنات پر اسی کا قبضہ ہے، ہر سانس اسی کے قبضے میں ہے، پوری دنیا کا ذرہ ذرہ اس کے قبضے میں ہے، دنیا کے پتے اسی کے حکم سے ہلتے ہیں۔ کہا یہ ہر ایمان والے کا جب ایمان قبول کرے، ہر مسلمان کا اس کے دل میں یقین ہو کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ صفات کا علم، اللہ کی ذات اور صفات، ایمان قبول کرتے ہی اس کی ذات اور صفات کا علم فرض ہو جاتا ہے۔ ہم غور کریں کیا یہ فرض علم ہم نے سیکھا؟ یہ فرض علم جو مجھ پر اور ہم مسلمانوں پر جو فرض تھا، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی یکتائی کا، اللہ کی ذات اور صفات کا علم ہم نے سیکھا؟ نہیں سیکھا تو سیکھنے کی ضرورت ہے، یہ فرض ہے۔ کیا صفات ہے؟ اللہ کے 99 نام ہیں۔ کتنے نام؟ 99، جنہیں اللہ کے صفاتی نام کہا جاتا ہے۔ وہ اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ خالق ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ مالک ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ رزاق ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اللہ الصمد ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اللہ بصیر ہے، اللہ کی صفت۔ اللہ خبیر ہے، اللہ نذیر ہے، اللہ قادر ہے، اللہ قدیر ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو یہ جو صفات ہیں، ان تمام صفات کا جاننا فرض ہے مسلمان پر کہ اللہ کی کیا صفات ہے۔ سیکھا ہم نے؟ اگر سیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ کی ذات اور صفات ہم نے سیکھ لیا ہے، اور نہیں سیکھے ہیں تو یہ فرض ہے، یہ فرض ذمے سے ساقط نہیں ہوگا جب تک سیکھا نہیں ہے۔ کہ ایک مسلمان پر سب سے پہلے اللہ کی ذات اور صفات کا علم، پھر فرمایا کہ رسالت کا علم، رسالت کا علم بھی فرض ہے سیکھنا۔ ایک مسلمان کو جب اسلام قبول کر لیتا ہے، وہ اسلام قبول کرتے ہی اس پر فرض ہوتا ہے۔ ایک خاندانی مسلمان کو بھی فرض ہے۔ اللہ کی ذات اور صفات کے بعد رسالت، آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے میں دنیا اور آخرت کی 100% کامیابی ہے، 100% کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرمودات ہیں، کیا فرامین ہیں، کیا ارشادات ہیں، ان کے کیا جو ہے فرامین ہے، اس کا جاننا مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ کی ذات، صفات اور رسالت اور آخرت کا علم کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد موت ہے، موت کے بعد قبر ہے، قبر کے بعد حشر ہے اور پل صراط ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہے، آخرت کے معاملات ہیں، اللہ کے ہاں سوال و جواب ہے۔ کہا آخرت کا علم بھی ضروری ہے کہ آخرت کیا ہے۔ کہا ایک مسلمان پر فرض ہوتا ہے
کہ جب وہ مسلمان ہو گیا تو اب اس پر کیا فرض ہوا؟ کہا سب سے پہلے مسلمان پر یہ فرض ہوا کہ اللہ کی ذات اور صفات کا علم سیکھنا فرض ہے، اور اس کے رسالت کا علم سیکھنا فرض ہے، اور آخرت کا علم۔ کہا یہ سیکھ لیا تو کہا جب اس کو نماز کا جب وقت آئے گا تو اس مسلمان کو نماز کے احکامات سیکھنا فرض ہو جائے۔ ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان ہونے کے جب اس پر نماز کا وقت آئے گا تو نماز کا وقت آتے ہی اس پر نماز کے احکامات سیکھنا فرض ہے۔ نماز کے کیا احکامات ہیں؟ نماز کن چیزوں سے ہوتی ہے، نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، نماز کن چیزوں سے مکروہ ہوتی ہے، نماز کن طریقے سے ہم کو پڑھنا چاہیے۔ کہا تمام کے تمام طریقوں کا نماز کا علم، احکام نماز ہر مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے جب نماز کا وقت آتا ہے۔ ہم نے سیکھا ہم نے نماز کا وقت آیا، نماز ہم پر فرض ہے تو نماز کے احکام ہم نے سیکھ لیے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو ایک مسلمان پر بحیثیت مسلمان ہونے کے رمضان کا مہینہ آتے ہی روزے کے احکام اس پر سیکھنا فرض ہے۔ روزے کے احکام اس پر سیکھنا فرض ہو جاتا ہے کہ رمضان آ گیا ہے، کیا روزے کے احکامات ہم پر عائد ہوتے ہیں؟ کہا اس کے احکامات سیکھنا مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے۔ کہا اب یہ صاحب نصاب ہو گیا، مالک نصاب ہو گیا، اس کے پاس مال آ گیا، کہا اب اس پر زکوٰۃ کے احکام کا سیکھنا اس پر فرض ہو گیا۔ مال آتے ہی مسلمان پر زکوٰۃ کے احکامات کا سیکھنا فرض۔ اور زیادہ مال ہو گیا، اور زیادہ مال ہو گیا تو اس کے حج کے احکام اس کو سیکھنا فرض ہے۔ حج کے کہ اتنا مالدار ہو گیا کہ حج کر سکتا ہے، اب اس پر حج کے احکام سیکھنا فرض ہو گیا۔ سیکھ رہے ہیں مسلمان؟ سیکھ رہے ہیں؟ احکامات سیکھ رہے ہیں؟ جواب دیں بھائی، ہم اور آپ سیکھ رہے ہیں؟ کون سیکھ رہا؟ ہر احکام کو کون سیکھ رہا؟ نماز کے احکامات، روزے کے احکامات فرض ہے، زکوٰۃ کے احکامات، حج کے احکامات، جو کہ جس کا سیکھنا فرض ہے۔ یہ صاحب مظاہر حق نے اس کی تشریح کی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اس حدیث کی تشریح فرمائی کہ یہ مراد ہیں علم سیکھنے سے یہ مراد۔ پھر فرمایا کہ ایک آدمی، ایک مسلمان نکاح کرتا ہے، ایک مسلمان نکاح کرتا ہے، اب نکاح کرنے والے کے لیے کہا اس مسلمان پر نکاح، طلاق، حیض و نفاس کا علم اس پر سیکھنا فرض ہو گیا۔ ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان ہونے کے اب اس پر نکاح کے احکامات، طلاق کے احکامات، حیض و نفاس کے احکامات اس پر سیکھنا فرض ہو گیا۔ مسلمان مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے احکام، دونوں کے لیے ہیں، یہ مردوں کے لیے صرف نہیں ہے، یہ دونوں کے لیے ہے، مرد ہوں یا عورت ہوں، ہر ایک کے لیے جو مسلمان ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے یہ احکامات ان پر بھی فرض ہے، مردوں پہ بھی فرض ہے، عورتوں پہ بھی فرض ہے۔ پھر اسی طریقے سے فرمایا ایک مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے کوئی فیکٹری ڈالنا چاہتا ہے، کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، کوئی دکان ڈالنا چاہتا ہے، کہا اب مسلمان کے لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے اس فیکٹری ڈالنے کا، دکان ڈالنے کا، اس تجارت کے احکام کا سیکھنا اس پر فرض ہے۔ یہ کاروبار کرنے جا رہا ہے، بزنس کرنے جا رہا ہے، فیکٹری ڈالنے جا رہا ہے، کارخانہ ڈالنے جا رہا ہے، اب اس مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ احکامات بیع و شراء جس کو کہتے ہیں خریدنا اور بیچنا، خریدنے اور بیچنے کے احکامات
اللہ کی طرف سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلائے ہیں، کہا اس احکامات کا سیکھنا اب مسلمان پر فرض ہے۔ سیکھ رہے مسلمان؟ جواب دیں، سیکھ رہا کو؟ سب چیزیں سیکھی جاتی ہے، آنکھ بند کر کے کاروبار کیا جاتا ہے، جائز ہے ناجائز ہے کیسے کرنا ہے، بس پیسہ آنا چاہیے کاروبار سے۔ ایک ملازمت پہ جا رہا ہے، نوکری پہ جا رہا ہے، فرمایا کہ جب ایک نوکری پہ جا رہا ہے، ملازمت پہ جا رہا ہے، کہا اب اس پر ملازمت کے احکامات کیا ہیں، اس کو سیکھنا اسی لیے ضروری ہے۔ ملازمت کے احکامات، ڈیوٹی کتنے؟ 8 گھنٹے کی، اور دیتا ہے 6 گھنٹہ۔ اس کو معلوم ہی نہیں کہ اگر ہم کم کریں گے تو اس کا پیسہ لینا ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اس کا سیکھنا ضروری ہے کہ جتنے گھنٹے کی ڈیوٹی طے ہوئی ہے، جو پگار جتنے گھنٹے کی طے ہوئی ہے کہ اتنے گھنٹے ڈیوٹی دینا ہے، اتنی پگار ملے گی، اب تو اتنا دینا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو فرمایا اس طریقے سے جو احکامات، جو چیزیں مسلمان کے ساتھ پیش آئیں گی، ان چیزوں کا اس وقت سیکھنا اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ میں یہ اب کی چیز کرنے جا رہا ہوں، اب اس کے کیا احکامات ہیں۔ نماز کے لیے کیا ضروری ہے؟ نماز کے لیے پاکی ضروری ہے۔ نماز کے لیے پاکی ضروری ہے۔ طہارت کا علم، سیکھیں ہم نے طہارت کا علم۔ کہا جنت کی کنجی نماز ہے، جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ نماز کی کنجی طہارت ہے۔ جنت کی کنجی نماز ہے، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن طہارت کا طریقہ معلوم نہیں، باقی حاصل کرنے کا طریقہ معلوم نہیں، سیکھا نہیں ہم نے علم، طہارت کا علم نہیں سیکھا۔ اس لیے فرمایا حدیث پاک کے اندر الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، طہارت آدھا ایمان۔ سیکھ رہے مسلمان؟ طہارت کے احکامات سیکھ رہے ہیں؟ ارے دوستو، غسل کے طریقے نہیں معلوم مسلمان کو، سیکھ رہے ہیں؟ غسل کے طریقے معلوم نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، سورہ روم پڑھ رہے تھے، اور پڑھتے پڑھتے متشابہت لگ گیا، یعنی بھولنے لگے، ادھر کی وہاں پڑھنے لگے، متشابہت لگ گیا۔ نماز ختم ہونے کے بعد کہا کیا بات ہے، لوگ طہارت حاصل نہیں کرتے ہیں، ایسے ہی نماز میں آ جاتے ہیں، جس کا اثر مجھ پہ پڑ رہا ہے، صحیح طریقے سے طہارت حاصل نہیں کرتے ہیں، جس کا اثر امام پہ پڑ رہا ہے کہ اس کے متشابہات لگتے ہیں۔ بتائیے اب نبی کو متشابہات لگتے ہیں اگر طہارت میں کمی آئی، اور ہمارے زمانے میں کیا حال ہوگا؟ تو طہارت پاکی کے دو قسمیں ہیں، پاکی کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک کہتے ہیں حدث اصغر اور ایک حدث اکبر، اور جسے طہارت صغرا اور طہارت کبرا کہا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں نجاست حقیقیہ، نجاست حکمیہ، ایسی ناپاکی جس سے پاک ہونا اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا ہے،
وہ ضروری ہے، وہ ناپاکی نظر نہیں آتی ہے، وہ ناپاکی نظر نہیں آتی ہے، لیکن اس کا حکم ہے کہ اس ناپاکی پر اس کو پاکی حاصل کرنا ضروری ہے۔ چھوٹی ناپاکی حدث اصغر جسے کہتے ہیں، طہارت صغرا جسے وضو، آدمی وضو ٹوٹ گئی، اس کی وضو ٹوٹ گئی، لیکن وضو ٹوٹی ہے، اس کی وہ ٹوٹنے کی ناپاکی نظر آتی ہے؟ نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ وضو ٹوٹ گئی ہے، اب تم کو نماز اگر پڑھنا ہے تو واپس سے وضو کرنا پڑے گا، لیکن وہ وضو کے ذریعے سے ناپاک ہو گیا ہے، وضو ٹوٹ گئی ہے، یہ وضو کا ٹوٹنا نظر نہیں آتا ہے، لیکن حکم ہے، یہ بولتے ہیں نجاست حکمیہ، اللہ کا حکم ہے کہ اس نجاست سے تم کو پاک ہونے کے لیے وضو کرنا پڑے گا۔ اور نجاست حقیقیہ حکمیہ جسے جو ہے حدث اکبر کہا جاتا ہے، بڑی ناپاکی جس سے غسل ضروری ہوتا ہے، جس سے غسل ضروری ہوتا ہے۔ ابھی غسل کے فرائض نہیں بتا رہے، غسل ضروری ہوتا ہے۔ اوہ اللہ، یہ باتیں یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ کہاں بات پہنچی تھی؟ طہارت، حدث اکبر، حدث اصغر، بڑی ناپاکی یعنی غسل۔ تین طریقے سے غسل فرض ہے۔ غسل فرض، غسل کسے کہتے ہیں؟ غسل میں فرض ہے وہ الگ ہے۔ غسل فرض کب ہوتا ہے؟ غسل فرض کب ہوتا ہے؟ آدمی کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کو غسل کرنا چاہیے تھا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا غسل کرنا چاہیے تھا، اس کو غسل کرنے کا سب سے پہلی جو میں مختصر میں بتاتا ہوں کہ غسل جو فرض ہے، غسل فرض تین ہے۔ نمبر ایک، میاں بیوی کے ملنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے، نمبر ایک فرض ہے غسل کرنا۔ دوسرا، احتلام ہونے سے غسل فرض ہو جاتا ہے، احتلام ہونے سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نائٹ فال یا کسی بھی طریقے سے شرمگاہ سے منی نکلتی ہے، کہا غسل فرض ہو جاتا ہے۔ آدمی کو احتلام نہیں ہوا، نائٹ فال نہیں ہوا، آج کا اس وقت کے لمحے فکریہ ہے، نوجوان ہاتھوں سے اپنے منی کو نکالتے ہیں۔ آج کا نوجوان اپنے ہاتھوں سے اپنی منی کو نکالتا ہے اور وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اسے خبر نہیں ہوتی۔ یہ بیماری عام ہو چکی ہے۔ 15 سال کے بچے، 16 سال کے بچے ہاتھ گاڑی چلاتے ہیں، کیا بولے، ہاتھ سے جو ہے کام چلاتے ہیں۔ یہ حال ہے، اور ناپاکی اسے پتہ ہی نہیں کہ ناپاک ہو گیا۔ کہا کسی بھی طریقے سے اگر شرمگاہ سے منی نکلتی ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس کو کون بتائے گا؟ اس نوجوان کو کون بتائے گا؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ لڑکے لڑکی کو جو بھی اس عمر میں پہنچتے ہیں اس کو جو ہے پاکی ناپاکی کے بتانا ذمہ داری ہے۔ پھر فرمایا تیسرا جو فرض ہے حیض اور نفاس سے پاک ہوتے ہی غسل کرنا فرض ہے۔ حیض والی عورت، اس کو حیض آ رہا تھا، وہ حیض بند ہو گیا، اب اس پر غسل کرنا فرض ہے۔ نفاس والی عورت جس کو بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے، خون بند ہوتے ہی اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ کہا یہ تین غسل فرض ہیں، تین غسل فرض ہیں اور واجب ہیں، سنت ہیں، مستحبات ہیں۔ اللہ نے موقع دیا تو آئندہ جمعہ میں اس کے آگے کی بات ہوگی۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے غسل کے فرائض ہیں اور وضو کے فرائض ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہمارا تو وضو ہی نہیں ہوتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے ناخن پیر کے اتنے بڑے بڑے ناخن لوگوں کے، ہاتھ کے کٹ گئے، پیر کے اتنے بڑے ہیں، وضو نہیں ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ غسل نہیں ہوتا ہے اگر وہ ناخن کے اندر پانی نہیں جاتا ہے۔
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رحم الراحمين يا كرم الأكرمين يا حنان يا منان يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما. مولا صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں جان کر انجانے میں جو بھی گناہ مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. مولا معافی کو پسند کرتے ہیں. مولا معاف کر دیں گے ہم سب کی بن جائے گی, آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا. مولا ہم سب کو معاف فرما دیجیے, ہم سب کو معاف فرما دیجیے. ہم سب واقعی اقراری مجرم ہیں مولا, ہم گنہگار ہیں مولا. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, معاف فرما دیجیے, معاف فرما دیجیے. شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما, شیطانوں کی شر سے حفاظت فرما, فتینوں کے فتنے سے حفاظت, حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما دیجیے, فسادیوں کے فساد سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اس ملک میں امن و امان کی فضا قائم فرما, امن کے دشمنوں سے ملک کی حفاظت فرما, تمام مظلومین کی مدد فرما, ظالمین کا خاتمہ نصیب فرما دیجیے. مولا بیت المقدس کی حفاظت فرما دیجیے, بیت المقدس کی حفاظت فرما, فلسطین کی حفاظت فرما دیجیے. مولا فلسطین نصرت و مدد فرما دیجیے, مولا مدد فرما دیجیے. مولا غیبی نصرت و مدد فرما دیجیے. اہل فلسطین کے ننھے ننھے بچے, عورتیں, نہتھے اللہ شہید ہو رہے ہیں, تیرے نام پر شہید ہو رہے ہیں. اللہ ان کی شہادت کے خون کے قطرہ اے اللہ اس کی راج رکھ کر اسے فتح نصرت عطا فرما دے. اللہ شہیدوں کے خون کے قطرے کی لاج رکھ کر مولا فتح نصیب فرما دیجیے, فتح نصیب فرما دیجیے. اس کے مقابل اسرائیل جو دہشت گردی پہ تلا ہوا اے اللہ اس کو نیست نابود فرما دے, نیست نابود فرما دے. اس کا جو بھی مددگار ہے اسے بھی نیست نابود فرما دے, اس کا جو بھی مددگار ہے اسے بھی نیست نابود فرما دے. اے اللہ رحم فرما, کرم فرما, خیر و عافیت کا معاملہ فرما. 70 سالوں سے فلسطین والے قربانی دے رہے ہیں مولا, اب قربانی کو بہت زیادہ ہو چکی ہے مولا, اب تو بازیابی عطا فرما دے, فتح عطا فرما دے, فتح نصیب فرما دے مولا, فتح نصیب فرما. پورے عالم میں جہاں جہاں بھی فلسطین کے حق میں دعائیں ہو رہی ہیں اے اللہ تمام کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے, تمام دعاؤں کو قبول فرما لیجیے, قبول فرما لیجیے, قبول فرما لیجیے, تمام کو دعاؤں کو قبول فرما. اگر دعا قبول ہوگی اللہ فتح مل جائے گی, اللہ فتح مل جائے گی. آپ قبول فرما لیجیے, دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. جب تک دنیا میں زندہ رہے ایمان پر, اسلام پر جمے رہے, اس کے فیصلے پر استقامت عطا فرما دیجیے. موت سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. جب اپنے اپنے وقت پر موت آئے تو ہم سب کی زبان پر کلمہ جاری فرما دیں, ایمان والی موت نصیب فرما. دعاؤں کو میں اپنے فضل سے, کرم سے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نفل میں قبول فرمائے. جزا اللہ عنا محمد ما هو له صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.